إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد.
اور میں ماسٹر صاحب سے گزارش کروں گا نعرہ سلوات. عرض ہے نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، یا علی کہہ کے آگے گزر جائیے. نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، یا علی کہہ کے آگے گزر جائیے. بولے عباس آنا ہو جب کربلا، بولے عباس آنا ہو جب کربلا، اپنی آنکھیں یہیں چھوڑ کر جائیے. نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے. بولے سجاد بابا کا منبر ہے یہ، بولے سجاد بابا کا منبر ہے یہ، بس شرافت سے نیچے اتر جائیے. نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے. آگے عرض ہے بغض حیدر میں جینے سے کیا فائدہ، بغض حیدر میں جینے سے کیا فائدہ، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مر جائیے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مر جائیے. نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے. نعرہ سلوات. میں مہندی صاحب میں مہندی محمود عباس صاحب سے گزارش کروں گا آئے اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ سلوات. ایک نعرہ سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 مصرع ملاحظہ کریں باب المراد کے حوالے سے کہ مودت کی نظر سے ایک نظر دیکھا ہے پانی میں، مودت کی نظر سے ایک نظر دیکھا ہے پانی میں، قصیدہ حضرت عباس کا لکھا ہے پانی میں، قصیدہ حضرت عباس کا لکھا ہے پانی میں، تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے بھرپا، تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے بھرپا، علی کے شیر نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں. تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے برپا، کہ تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے برپا، علی کے شیر نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں. اور یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا. بطور خاص ملاحظہ کریں یہی تو نیل ہے، یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا، سبھی کو رنگ جو نیلا نظر آتا ہے پانی میں. یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا، سبھی کو رنگ جو نیلا نظر آتا ہے پانی میں. ایک سلوات بھیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مطلب 2-3 شعر کہ جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور، جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور، دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور، دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا، ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا، انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور. ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا، انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور. اور جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر، جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر، ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور. جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر، ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور. شعر بطور خاص کہ سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے، سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے، اپنے میں ضیاء رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے، اپنے میں ضیاء رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. مقطع پیش خدمت ہے کہ ملتا ہے سکون روضہ عباس پر اس کو،
ملتا ہے سکون روضہ عباس پر اس کو، مہدی کو نہیں چاہیے جنت کا مکان اور، ملتا ہے سکون روضہ عباس پر اس کو، مہدی کو نہیں چاہیے جنت کا مکان، جو لطف غم شم ہے وہ لطف کہاں اور، دنیا کے ہے غم اور غم شاہ زمان۔ اب میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اپنا کلام پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، عباس تم کہاں ہو، رے ہوتے ہیں قتل سرور، عباس تم کہاں ہو، سینے پر زخم کھا کر، سینے پر زخم کھا کر، سینے پر زخم کھا کر نانا کے پاس پہنچے، سینے پر زخم کھا کر نانا کے پاس پہنچے، ہم صورت پیمبر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، عباس تم کہاں ہو، رے بھائی اکیلے میت بیٹے کی لا رہے ہیں، بھائی اکیلے میت بیٹے کی لا رہے ہیں، دے دو سہارا آ کر، عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، عباس تم کہاں ہو، کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری، کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری، ارے پانی پلا دو آ کے، عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، عباس تم
کہاں ہو گردن پتیر کھا کر اصغر گئے جنا کو گردن پتیر کھا کر اصغر گئے جنا کو چہرے پخون مل کر عباس تم کہاں ہو بالوں سے منہ چھپائے جکڑی ہوئی رسن میں بالوں سے منہ چھپائے جکڑی ہوئی رسن میں سر پر نہیں ہے چادر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ہو گئی وفائیں کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ہو گئی وفائیں نصرت کرو اب آ کر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو میں جناب سے گزارش کروں گا آئے مسجد کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صلوات. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہمارا موضوع ولایت ہے اور ولایت کے اوپر یہ گفتگو جاری ہے. وہ اس لیے ولایت پہ زور دینا چاہیے اور ولایت کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر لفظ تبلیغ کسی کام میں شریک ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت مولا کائنات میں. قرآن کریم جس بات کو بتلا بھی رہا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ خالق کائنات کس طریقے سے ولایت کو پہچانوا رہا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا آ رہا ہوں، صرف قرآن کو سمجھیے. ہم روایات کی بات نہیں کرتے، ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے بتلایا کہ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں، کس کو منتخب کرتا ہے، کیا اشارے ہیں، کون منتخب کیا گیا ہے. آئیے قرآن کے حوالے سے اس بات کی طرف آگے بڑھیں. قرآن مجید کا 28واں سورہ، سورہ قصص، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جس کو کمزور بناؤ گے ہم اس کو امام بھی بنائیں گے، وارث بھی بنائیں گے. تم جس کو کمزور بناؤ گے ہم اس کو امام بنائیں گے اور وارث بھی بنائیں گے. بات ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس کے بعد فوراً دوسری آیت کی وجہ وَنُمَكِّنَ، اور کیا کریں گے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تمکین عطا کریں گے زمین پر. اور لفظ کو کہوں کمپلیٹ ایتھارٹی دیں گے زمین پر. اور لفظ کو چینج کروں یعنی جس کو ہم منتخب کریں گے اس کو زمین پر قدرت دیں گے. تم کمزور بناؤ گے ہم قدرت دیں گے. ہم اس کو قدرت دیں گے. خالق کائنات یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارا منتخب کیا ہوتا ہے، جس کو ہم منصب دیتے ہیں، جس کو ہم نے منصب ولایت دیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کی خصوصیت کیا ہوگی. وہ جب زمین پر آئے گا تو کمپلیٹ ایتھارٹی کے ساتھ آئے گا، کمپلیٹ پاور کے ساتھ آئے گا. اس کے پاس پوری پاور ہوگی. جو قرآن کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے جا کر خود غور سے دیکھیے گا، 5ویں آیت ہے، اس میں ابتدائی لفظ ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہم زمین پر اس کو قدرت دیں گے، پاور دیں گے. یہ ہے. اب آئیے آپ دیکھیے آیت جو ہے اس آیت کا جواب بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا بات کہہ دی گئی اب آپ ڈھونڈتے رہیے کس کو قدرت دی گئی ہے. بھائی یہاں تو ادھرمیوں سے اگر پالا پڑتا تو مشکل نہیں تھی، ہٹ دھرمیوں سے پالا پڑا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے بڑی پرابلم ہے، سمجھانا پڑتا ہے بار بار. اب آئیے آپ کہہ دیا کہ ہم اس کو کمپلیٹ اتھارٹی دیں گے، پاور دیں گے. اب کیا پاور ہے، کیا اتھارٹی ہے، کیا قوت ہے؟ اب ڈھونڈنا شروع کیجئے آپ. قرآن کریم سورہ نمبر ہے 13، سورہ رعد، 13 نمبر سورہ. اس میں جائیے،
اور جانے کے بعد اس کی 31 نمبر آیت کو دیکھیے گا. اتھارٹی خالق کائنات پاور بتا رہا ہے. ہم پاور دیتے ہیں نا, ہم قوت دیتے ہیں نا. کیا قوت ہے؟ اب جس کو وہ منتخب کرے گا, جس کو وہ پاور دے گا, جس کو وہ اتھارٹی دے گا, تو اس کے پاس وہی اتھارٹی ہوگی جو اس کے پاس ہے. بھئی میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا نا, وہ اس کے پاس اتھارٹی, وہی اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ تو وہ اتھارٹی ہوگی جو قرآن کے پاس اتھارٹی ہے. بھئی جو قرآن کے پاس پاور ہے وہ اس کے پاس پاور ہے, وہی اس کے پاس بھی پاور ہوگی جس کو وہ منصب ولایت دے گا. تو اب سب مراحل کو آپ ٹیلی کیجئے گا. اور میں دیکھیے اسی لیے برابر آیات کا ریفرنس کوٹ کرتا رہتا ہوں, تاکہ کسی کو بھی اگر تھوڑا بے قراری ہو تو وہ گھر پر اطمینان سے مطالعہ کر لے, اس آیت کو دیکھ لے. الحمدللہ تمام گھروں میں ترجمے والے بھی قرآن موجود ہیں, خالی بھی ہیں. نہ سمجھ میں آئے کسی مولوی سے پوچھ لے, مسجد میں مولوی ہیں, ارے ان کو تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی, وہ تو حافظ ہیں. اور کیا آپ نے بھائی ان سے تو پوچھ لو اور قسم کھلوا لو سر پر قرآن رکھ کے. اب میں نے آپ کو بتایا, آیت کا حوالہ دیا. کیا آیت کا حوالہ ہے؟ 13واں سورہ رات, آیت کا نشان 31 جا کر دیکھیے گا. قرآن کی پاور کیا ہے, قرآن کی قوت کیا ہے؟ قرآن کی قوت اور پاور یہ ہے کہ قرآن وہ پاور و قوت رکھتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلا دے, زمین کو سمیٹ لے, مردے کو بلوا دے. قرآن کی پاور کیا ہے؟ قرآن کی پاور ہے پہاڑ کو چلا دے. قرآن کی پاور ہے مردے کو بلوا دے. قرآن کی پاور ہے زمین کو سمیٹ لے. تو اب یاد رکھیے, جو ولی خدا ہوگا اس کے پاس بھی پاور ہونا چاہیے کہ پہاڑ کو چلائے, زمین کو سمیٹے, مردے کو بلوائے. تو ہم سے نہ پوچھو, نصارہ سے پوچھو. اگر یہ پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ چلنے لگے, اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ بولنے لگے, اور اگر خیبر سے رسول بلا لے تو پلک جھپکتے خیبر پہنچ جائے. اگر دیکھیے, میں نے تو سارے واقعات نصارہ بتا رہے ہیں, یہ تو وہ ہیں جو پہاڑوں سے کہتے تو پہاڑ چلنے لگے, ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے, بولنے لگے. اور اس کے بعد زمین سمٹے. علی کہاں تھے, رسول کہاں تھے؟ وہ خیبر میں تھے, یہ مدینے میں تھے. انہوں نے آواز دی, یا علی یا علی یا علی. یہ حاضر ہوگا یا رسول اللہ. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے ایک دو تین جملے کہہ دیتے ہیں, چونکہ بھئی دیکھیے علی والے جب اللہ اتنا قصیدہ پڑھ رہا ہے نا, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ 2-4 جملے ہم بھی کہتا چلیں. ہمیں نہیں معلوم کس طریقے سے پروردگار عالم نے ذات امیر المومنین. دیکھیے آپ غور کیجئے کہ جب 39 دن گزر گئے. اچھا یہ 39 دن 40ویں دن کا فلسفہ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ایسا ہے کہ رسول اسلام نے چیلنج کیا تھا کہ ہم 40 دن میں خیبر کو فتح کر لیں گے, 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گی. اس کے بعد جب جانے لگے تو مولا کائنات کو نہیں لے گئے, چھوڑ دیا مولا مدینے میں. اب وہاں سب جا رہے ہیں. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام, دیکھیے اردو میں بات کروں گا,
اور واقعات سننے میں میں متوجہ کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو پیغمبر جو ہیں خیبر میں پہنچ کر علیل ہو گئے تھے, بیمار ہو گئے تھے. اور کیا آپ نے, اور اس کے بعد لوگ اپنے آپس میں فیصلہ کر کے جانے لگے. ابھی آپ کو ثابت کروں گا انہی الفاظ سے جانے لگے. نتیجہ کیا ہوا یہ ماشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے اسلام کو 40ویں کے نزدیک لا رکھا تھا. اور کیا بان قریب تھا کہ 40واں ہو, وہاں تک لے آئے تھے. اب لوگ جا رہے تھے. آپ غور کر کے بتائیے, ابھی میں رسول پیغمبر اسلام کے جملے سے میں بتاؤں گا کہ اب یہ جو لوگ جا رہے تھے تو یہ کیسے جا رہے تھے, کس کے مشورے سے جا رہے تھے, کون ان کو بھیج رہا تھا. دیکھیے اس پہ بھی غور کیا کیجئے, زیادہ جلدی نہیں کیا کیجئے, ایک ایک لفظ پہ ٹھہرا کیجئے, فکر کیا کیجئے. چونکہ فضائل اہل بیت کی بات ہے نا, تو یہ سب کیسے جا رہے تھے. تو ہوتا یہ تھا آپس میں فیصلہ کرتے تھے اور نتیجہ ہوتا تھا کہ بھئی آج یہ چلے جائیں, آج وہ چلے جائیں, آج وہ چلے جائیں. سمجھ گئے, آج یہ چلے جائیں, آج وہ چلے جائیں, آج وہ چلے جائیں. ہوتا کیا تھا کہ نہ مرحب نکلتا تھا, نہ حارث نکلتا تھا, نہ انتر نکلتا تھا. شور کیا جاتا تھا, مرحب آ رہا ہے, حارث آ رہا ہے, اور یہ سب ماشاءاللہ سے بدتیزی و بات سب نکل جاتے تھے. آتے نہیں تھے وہ لوگ, اور کیا آپ نے, آتے نہیں تھے. یہ ہوتا رہا. اب پیغمبر کا جملہ سنیے گا, وہ بعد میں جا کے علماء و ذاکر و خطبہ سے پوچھے گا پیغمبر نے کیا فرمایا. جو میں نے بات ابھی کہی ہے, پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کل میں علم نہیں غور کیا آپ نے, کل میں علم دوں گا, یعنی ابھی تک میں نے علم دیا نہیں تھا, کل میں علم دوں گا. تو اب یاد رکھو جمہور کے فیصلے کا نتیجہ دیکھا. اب میں علم دوں گا, میں علم دوں گا نہیں عطا کروں گا. اب میں علم عطا کروں گا. اب رسول جس کو علم عطا کریں گے, اور کیا آپ نے, تو رسول نہیں عطا کریں گے. بھئی میں بار بار سمجھاتا چلا آ رہا ہوں, ہاتھ کس کا ہوگا, دینے والا کون ہوگا. اور یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ادھر سے چن کے آتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے, جو ادھر سے چھٹ کے جاتا ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. یہ میں نے آیت کی روشنی میں جملہ استعمال کیا ہے, چنا ہوا. جا کر دیکھیے گا سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 33 نمبر آیت کو دیکھیے گا. اللہ چنتا ہے, جنتا چھاٹتی ہے, تو چنا ہوا ہوتا ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. جو چھٹا ہوا ہوتا ہے نہ نبی کے کام آیا تو مسلمان کے کام خاک آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور کیا آپ نے, تو کل میں علم عطا کروں گا, کل میں علم عطا کروں گا. کس کو عطا کیجئے گا, کس کو عطا کیجئے گا, مرد کو عطا کریں گے. آپ نے غور کیا کہ اس کا مطلب ابھی تک رسول نے نہیں عطا کیا تھا, اب رسول عطا کر رہے ہیں.
اب رسول عطا کر. اب دیکھیے وہ میں نے کہانی جو میں جملہ کہنے جا رہا تھا وہ ذہن میں جملے پہ جملہ نکلتا چلا ہے اور بات آگے بڑھ گئی. تو میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ 40ویں دن جو زمین سمٹی 39ویں دن کی رات میں یہ کہہ دیا گیا تھا شب 40ویں دن کہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا, ہے نا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. تو یہ تو ہو گیا اعلان. اب میں یہ سمجھتا ہوں, بہت توجہ کیجیے گا کیونکہ کچھ جملے ایسے اردو میں ہوتے ہیں نا کہ جو آپ ہی لوگوں کے سامنے پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے. اب دیکھیے ایسا ہے کہ شب میں پیغمبر نے تہجد کے بعد بارگاہ الہی میں کہا ہوگا پروردگارا 40واں دن نمودار ہو گیا, مدد بھیج. پہلے ادھر سے اپلائی کیا گیا ہوگا, ادھر سے پوچھا گیا گا کون, کہ میں تیرا نبی بول رہا ہوں. کہاں سے؟ خیبر سے بول رہا ہوں. کیا بات ہے؟ واقعہ بتایا گیا ہوگا پروردگارا یہ ہو گیا ہے. تو جب نہیں ادھر سے آواز آئی ہو محمد تم نے کس کو بھیجا؟ کہا ایک در اکھاڑنا تھا. اب دیکھیے میں اردو بولنے جا رہا ہوں. ایک در اکھاڑنا تھا, اس کو 39 دن ہو گئے. شوقین جا رہے تھے, لوٹ کے آ رہے تھے, کچھ نہیں کر پائے. تو جب نہیں ادھر سے آواز آئی ہو کہ محمد تم کو در اکھاڑنا ہے تو در کے مقابلے میں بے در نہ بھیجو, اپنے شہر کے در کو بھیجو. اپنے شہر کے در کو بھیجو. جب در کو اکھاڑنا ہے تو بھی اپنے شہر کے در کو بھیجو. اب جملہ سنیے گا پھر نازک سا اردو کا جملہ ہے. جب در کے مقابلے میں در آیا تو پھر علی کی انگلیوں میں در آیا. اب کون روکے گا؟ اب کیا منزل ہوگی؟ دیکھیے یہی وہ منزل ہے. اور وہ آنے والے یہی روز کہتے تھے یہ بھاگے وہ بھاگے. ہم نے کہا کون بھاگا؟ مجھ کو کیا پتا کون بھاگا. علمدار بھاگا یا سپاہی بھاگے؟ وہ بھی کہتے ہیں یہ بھاگے. ہم نے کہا ہم تو بیٹھ جائیں گے, ہم 40ویں دن کی صبح دیکھیں گے کہ کس کو رسول چینج کرتے ہیں. اگر علمدار کو چینج کریں تو علمدار بھگوڑا تھا, اگر فوجیوں کو چینج کریں تو فوج بھگوڑی تھی. اب جو دیکھا تو فوج نہیں بدلی, علمدار بدلا. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل محمد. ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اور غور کیجیے گا. کبھی 2020 میچ دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی سلو والا بلے باز پھنس جاتا ہے جو رن نہیں بنا پاتا ہے, گیندیں گلاتا ہے, سمجھ گئے, جو گیندوں کو ویسٹ کرتا ہے تو بالر اس کو آؤٹ نہیں کرتا ہے. بھائی آؤٹ کر دو, نہیں کھیل پاتا ہے, ٹیلنڈر ہے, آؤٹ کر دو اس کو. کہا آؤٹ نہیں کریں گے, ٹائم پاس کروا کے اسی سے جیت لیں گے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی کیا ہوتا ہے جب ٹیلنڈر جاتے ہیں جو نہیں کھیل سکتے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ان کو بولر پھنسا لیتا ہے اور ان کو آؤٹ بھی نہیں کرتا ہے. یہاں میدان خیبر میں بھی یہی واقعہ تھا کیونکہ یہ سب جاتے تھے, ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. مرحب نے بھی کہا ان کو پھنسائے رہو, 40 دن نکال دو تاکہ صداقت رسول پہ حرف آ جائے. صداقت رسول پہ حرف آ جائے. 40 دن کا وعدہ تھا لیکن نہیں,
40वें दिन کی جب صبح ہوئی تو پھر سب کا 40واں ہو گیا. پھر جب گئے علی میدان میں تو پھر سب کا 40واں. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بہت توجہ کیجئے گا, ایک ایک جملے میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں. مسلمانوں میرا چیلنج ہے تمہارے لیے, میرے چیلنج کو قبول کرو. علی جس میدان میں گئے, رجس پڑھا, بتایا میں کون ہوں, میں علی ابن ابی طالب ہوں. تم بتاؤ کہ یہ 39 دن گئے, کبھی انہوں نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں؟ بتاؤ مجھے, کسی نے پڑھا رجس؟ کسی نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں؟ میں کیسے مانوں؟ بھائی بتاتا باپ کا نام وہ ہے جس کی ولدیت ہوتی ہے, جس کی ولدیت معلوم نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تم بات کرتے ہو ہیں, تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ جا کر دیکھو کیا میدان میں کہہ رہے ہیں. کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں, تم کو کچھ نظر نہیں آتا. بس یہی ابو طالب کے باپ کافر, ابو طالب کے باپ کافر, ابو طالب کے باپ کافر. قسم خدا کی ابو طالب کے تو باپ ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر ابو طالب کے باپ کے ایمان کو تلاش کیا جائے گا نا تو پھر ہر ایک کا پہلے باپ ڈھونڈا جائے گا, اس کے بعد اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا. جملہ کہہ رہا ہوں اردو کا, قسم خدا کی ابو طالب کے لیے اتنا کافی ہے. پھر جملہ سنیے, ابو طالب کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابو طالب کل ایمان کے باپ ہے. ہمارے پڑوس میں ایک مکان تھا, پڑوس میں ایک مکان تھا, وہاں سے انویٹیشن آیا کہ میرے بچے کی سنت ہے. میں چلا گیا. کچھ دنوں بعد انویٹیشن آیا میرے بچے کی بسم اللہ ہے. پھر میں چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر انویٹیشن آیا روزے کشائی ہے. میں چلا گیا. پھر کچھ دنوں بعد انویٹیشن آیا کہ میرے بچے کی آمین ہے. اب میں گیا تو بگڑ گیا. میں نے کہا آپ نے اپنے بچے کی سنت کی؟ کہنے جی. میں نے کہا آمین کی؟ جی. بسم اللہ کی؟ جی. روزے کشائی کی؟ جی. میں نے کہا رسم کلمہ خوانی کیوں نہیں کی اب تک؟ بھئی رسم کلمہ خوانی کیوں نہیں ہوئی؟ ارے پہلے تو رسم کلمہ خوانی ہونا چاہیے کہ آج میرا بچہ مسلمان ہونے جا رہا ہے. پلٹ کے جواب دیں گے آپ نادان ہے. بچہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے کلمے کی بات نہیں, سب کو ابو طالب کے کلمے کی فکر ہے. کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. جناب ابو طالب کے سلسلے میں آپ غور کیجئے گا. سورہ قصص جس کے میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا 28 نمبر سورہ, اس کی 12 نمبر آج جا کر دیکھیے گا کیا ہوا. جب جناب موسیٰ, آج کچھ ذکر ہوگا جناب ابو طالب کا, جب جناب موسیٰ آسیہ کی آغوش میں پیدا اب پہنچے, آسیہ کی آغوش تک پہنچ گئے. اب دودھ پلانے والوں کی ضرورت تھی, دایوں کی ضرورت تھی. دایا, خالق نے کیا کہا, میں نے ساری دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پہ. سب دایاؤں کا دودھ حرام ہو گیا. حوالہ دیا نا
28 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت ہے، دیکھیے گا، موسیٰ کے لیے ساری دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اسباب و علل سب پیدا ہوئے اور مادر موسیٰ پہنچی، دایائیں آتی تھی، گود میں لیتی تھی، اور اس کے بعد بچہ رونے لگتا تھا، پھر مادر موسیٰ پہنچی اور انہیں پوچھئے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں یہ کیوں ان کے دودھوں کو حرام کیا، ان دایاؤں کا کیوں حرام کیا؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، کہ سب مشرک تھی، یہ نبی تھے، بھائی وہ مشرک تھی، یہ تھے نبی، لہذا کیسے ممکن تھا کہ ایک نبی حرام کی آغوش میں پلے اور شیر پیے؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی جو ہے کسی کافر اور مشرک کے یہاں پلے، تو جب موسیٰ نہ پل سکے تو پھر فخر موسیٰ۔ دیکھیے قسم خدا کی 2 جملے، کل میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ابو طالب کے لال کا سچا کھانا بنا ہے نا؟ آج آئیے آپ سے ایک بات کرتا ہوں اور توجہ کیجئے گا، ساری باتیں ختم کر کے سمیٹے دیتا ہوں بات کو، سمجھ گیا؟ آپ بتائیے، آپ کی یو پی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے کس پارک میں ہوتا ہے، کس کے گھر میں ہوتا ہے؟ پارک میں ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں ہوتا ہے؟ یو پی اسمبلی کا اجلاس کہاں ہوتا ہے؟ بولیے، ویدھان سبھا میں ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کہاں ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کے گھر پہ ہوتا ہے۔ سب کرتے کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کرتے نہیں ہو سکتا، کہاں ہوگا؟ پارلیمنٹ میں ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ اسی لیے سہمے بیٹھے ہیں کہ مولانا کچھ کہہ سک دیں گے لگتا ہے، اس لیے کوئی جلدی گردن نہ ہلا رہا ہے نہ بول رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب بہت توجہ کیجئے گا، کیا کہاں ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ اسلام کا جب پہلی کانفرنس ہوئی تو وہ کہاں ہونا چاہیے تھی؟ بتاؤ مجھے، رکھو مسلمانوں کے سروں پر قرآن اور کھلواؤ قسم ان سے۔ اسلام کی جب اللہ کے دین کی پہلی کانفرنس تھی، پہلا کنونشن تھا، پہلی میٹنگ تھی، پہلا اجلاس تھا، تو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے آئی آواز کعبے میں، آ گئی آواز، ماشاءاللہ جزاک اللہ، کعبے میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر کعبے میں ہوا کیوں نہیں؟ بھئی اگر کعبے میں ہونا چاہیے تھا، مکے میں ہو رہا ہے، بھئی اگر مدینے میں ہوتا تو بات تھی صاحب وہ مدینے میں ہو رہا تھا، مکے میں اللہ کا گھر تھا، کیسے ہوتا؟ جب مکے میں اجلاس ہے، میٹنگ ہے، کنونشن ہے، کانفرنس ہے، اور وہیں اللہ کا گھر ہے، تو پھر کعبے میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کبھی متوجہ ہوئے ادھر آپ؟ کعبے میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا، تو کیوں نہیں ہوا؟ ہم گئے مسجد میں جا کر بیٹھے مولوی صاحب کے سامنے، مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے، کل بتائیے۔ میں نے کہا جب پہلی میٹنگ تھی، کانفرنس تھی، تو وہ اللہ کے دین کی تھی؟ کہنا جی ہاں بالکل۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی جب تبلیغ کرتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں، مسجد ہی میں ہوتا ہے سب معاملہ، تو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک میرا دوسرا جملہ نہیں آیا ہے سامنے، اب میں دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اپنے گھر میں کیوں نہیں کیا؟ ابو طالب کے گھر میں کیوں کیا؟ ہے کیوں کیا؟ مولوی صاحب نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کہنے لگے وہ پرابلم یہ تھی
کہ کعبے کے اندر بت رکھے تھے، ہے نا، اس لیے وہاں کنونشن نہیں ہوا۔ میں دوڑ کے گیا، قرآن اٹھا کے لایا، مولوی کے سر پہ رکھ دیا، مولوی بات کلیئر ہو گئی۔ کہنے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کا مطلب رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ رحمان کے گھر میں تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ جائیے گا، جانے کے بعد دیکھیے گا قرآن مجید کا 40 نمبر سورہ، دیکھیے گا اس کی 28 نمبر آیت۔ خالق کیا کہتا ہے؟ قال رجل مومن، کس مومن کی بات ہو رہی ہے؟ من آل فرعون، یہ آل فرعون سے ہے اور کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب اس کی بات بھی سن لیجئے ایک جملہ۔ یہ مومن کیوں کہا گیا؟ جب فرعون کے دربار میں یہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ کو مار ڈالا جائے اور موسیٰ کو جو ہے قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا یہ بتاؤ یہ ان کو مار کے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ ارے وہ اللہ اللہ کی بات کرتا ہے، تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کو نہ مارو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حزقیل جن کا نام تھا، جن کو کہا گیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ چھوڑ دو ان کو۔ تو خالق نے قرآن میں کیا کہا؟ ریفرنس دیا نا آپ کو، 40 نمبر سورہ ہے، 28 نمبر آیت ہے۔ خالق نے کیا کہا؟ مومن تھا۔ اے پروردگارہ یہ کیسے مومن بن گیا؟ یہ کھل کے سامنے نہیں آیا، کہا وہ تقیہ میں تھا لیکن نبی کو بچا لیا۔ ارے کتنا مجھ سے کہلوائیے گا، کہیں گے نبی کو بچایا، تو میں نے کہا موسیٰ کو بچائے تو مومن بنتا ہے جو فقر موسیٰ کو بچائے۔ ایک بات بتائیے، قرآن پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ مسلمان کتنا پیچھے لگا ہوا ہے جناب ابو طالب کے۔ بات ڈھونڈ رہا ہے ان کا دکھائیے اسلام۔ یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور کیا آپ نے قرآن میں جائیے گا، دیکھیے گا 66 نمبر سورہ ہے، سورہ تحریم، سمجھ گئے؟ اس کی 9ویں آیت کو دیکھیے گا۔ آسیہ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ کون آسیہ؟ معلوم ہے کون آسیہ؟ فرعون کی بیوی۔ کس کی بیوی تھی؟ کس کی بیوی؟ فرعون کون تھا؟ دشمن خدا، اس کی بیوی۔ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھئے یہ فرعون کی بیوی کا قصیدہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کا قصیدہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہیں گے آپ کو مولوی صاحب نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو بالکل اناڑی ہوں۔ آپ بتائیے کیا ہے؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کی تربیت کی تھی۔ بھائی موسیٰ کی تربیت کی تھی۔ بہت توجہ، 2 جملے آج بڑھا دوں گا جو میں پڑھ چکا ہوں 2-3 سال پہلے، آج پڑھوں گا اور دل چاہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد میں روز آپ لوگوں سے کہتا ہوں صلوات پڑھیے تو رحمت پر سمجھ کے پڑھیے، زحمت سمجھ کر نہیں پڑھیے۔ تو کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم مولوی صاحب؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے ان کا جو قرآن میں قصیدہ ہے، سمجھ گئے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ کی تربیت کی تھی۔ میں نے کہا اوکے، ویری گڈ،
تربیت کی تھی. میں نے کہا ان کو اس تربیت کا نتیجہ کیا ملا؟ اس تربیت کی جزا کیا ملی؟ کہا جنت میں فلیٹ دیا گیا ہے. مکان ملا جنت میں. سمجھا کے دیکھیے قرآن. جنت میں مکان ملا. تو میں نے کہا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کی پرورش کرنے والی ان کے پرورش کرنے کے بعد خالق نے پوچھا تو موسیٰ کی فرعون کی زوجہ ان کے آسیہ نے کہا پروردگار جنت میں مکان دے دے. خالق نے کہا اوکے جاؤ جنت میں مکان پکا تمہارا. اب تم بتاؤ مسلمانوں جب موسیٰ کو پالنے والی اس کا قصیدہ قرآن میں ہے تو جس نے فخر موسیٰ کو پالا ہو بھائی جس نے فخر موسیٰ کو پالا ہو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے قصیدہ. نہیں قصیدہ تو ہے قرآن میں لیکن ایمان کا سرما تمہاری آنکھوں میں نہیں لگا ہے. اگر سرما لگا لیتے تو تمہیں قصیدہ آل عمران دکھ جاتا سورہ آل عمران میں. بھائی سورہ بھائی اسی لیے تو ابو طالب کو مشہور اتنا کیا گیا کہ ابو طالب کا نام جو ہے وہ دب جائے, کیونکہ اگر ابو طالب کا نام عام ہو جاتا تو جب سورہ آل عمران پڑھا جاتا. بھئی یہ آل عمران جو ہے اب اس پہ میں ڈسکس کر سکتا ہوں, صرف 3 عمران تھے لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا, میں ادھر ہی آیا جاتا ہوں. اگر کسی کو پوچھنا ہوگا تو پوچھ لے مجھ سے کون کون عمران تھے اور کن کن کی بات ہوئی ہے. ایک جملے میں کہتا چلوں تاکہ آپ لوگ بھی مطمئن ہو جائیے. 3 عمران تھے ہے نا, 3 میں سے 2 کی آل نہیں ہے, صرف ایک ہی کی آل ہے. 3 عمران گزرے ہیں, 3 میں سے 2 کی آل نہیں ہے, ایک کی آل ہے صرف, اور وہ ہے میرے ابو طالب. اور کیا آپ نے دوبارہ اب میں نے بتایا, انہوں نے بتایا کہ جناب والا یہ ہے, تو میں نے کہا پھر یہ فخر موسیٰ کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کی بھی تو پرورش ہوئی ہے. کہنے جی بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا ان کو کچھ مکان فلیٹ 2 BHK 1 BHK کچھ ملا؟ کہا نہیں سوری نہیں ملا, ان کو کچھ نہیں ملا. اچھا میں نے کہا ان کی کوئی ریکویسٹ گئی تھی؟ بھائی آسیہ کی ریکویسٹ تھی, ان کی ریکویسٹ تھی کوئی؟ سارے مورخوں کو چیلنج کر رہا ہوں, سارے مفسروں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ کہ ابو طالب نے کوئی درخواست ڈالی ہو کہ ہمیں پرورش محمد کے عوض میں جنت میں مکان مل جائے. چیلنج ہے میرا, کوئی درخواست نہیں. اچھا وہ کون ہے؟ اللہ ہے, وہ ہے اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے نبی. پال کون رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو اللہ کے بندے نے اللہ کے نبی کو پالا. بھئی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ جیسے ہی نبی کو ناقہ دیا گیا تو 200 والا ناقہ 900 میں بیچا گیا. بھئی اس دن میں نے کہا تھا نا وہ کیا تھی؟ وہ صحابیت تھی. یہ کیا ہے؟ کیا مرتبے کو بتاؤں؟ یہ شان ابو طالب ہے. میں لات منات عزا کے پیروی کرنے والوں پر گفتگو کر کے اپنے ابو طالب کے اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں. اسلام کی بات کیا کرو گے؟ جو خود کل ایمان کا باب ہو اس کی شان کی بات کرو کہ کیا کیا منزل ہے. ابھی میں 2-4 جملے کہوں گا لیکن آج چھڑ گیا ایسا موضوع, اور تذکرہ بھی جس کا ہونا وہ بھی آپ کے ذہن میں. تو خیر اب جناب ابو طالب انہوں نے کچھ مانگا نہیں مانگا. پالا کس کو؟ اللہ کے نبی کو پالا. اللہ کے نبی کو جب پالا تو کس پر احسان ہوا؟ کس پر احسان؟ اس پر احسان. احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ ہونا چاہیے. اس نے جیسے ہی
موسیٰ کی پرورش آسیہ نے کی، فوراً کا احسان کا بدلہ احسان، جلدی سے لو مکان جاؤ. اچھا ایک آدھ دقیقہ تو لے لوں نا. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ویٹ کر کے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے نا، ویٹ کیا جاتا ہے. مزدور کی 8 گھنٹے کی قیمت، محنت کو ویٹ کیا 400 روپے آئے. مستری کے 8 گھنٹے کی قیمت کو ویٹ کیا 800 روپے آئے. ڈاکٹر کی 8 گھنٹے کی قیمت کو ویٹ کیا تو 8000 روپے بن گئے، ہے نا، ویٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آسیہ نے ویٹ کیا پرورش موسیٰ کو، اور پرورش موسیٰ کو ویٹ کرنے کے بعد اس کا ویٹ نکالا جنت میں ایک مکان. جنت میں ایک مکان. اب آئیے، خالق چاہتا ہے کہ اگر موسیٰ کے پالنے والے کو میں نے دے دیا اس کی قیمت، تو اب جس نے فخر موسیٰ کو پالا ہے اس کو بھی اس کی قیمت دے دی جائے، ورنہ میرا بندہ مجھ پر احسان. خدا کے واسطے کان کھول کے سنیے گا، میرا بندہ مجھ پر احسان. میں سمجھتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا ابو طالب کیا چاہیے ہے لے لو، تم نے نبی کو پالا ہے. ابو طالب نے ایک دفعہ ویٹ کرنا شروع کیا. ابو طالب نے ویٹ کرنا شروع کیا. ایک طرف پرورش محمد کو رکھا، ادھر پرورش محمد ہے، ادھر چاند کو رکھا، کہ چاند چھوٹا ہے پرورش محمد بڑی، نہیں لیں گے. سورج کو رکھا، سورج لے لوں پرورش محمد کا، کہ سورج چھوٹا ہے پرورش محمد بڑی، اس کو بھی نہیں. کہ تاروں کو لے لوں، کہ تارے بھی کم ہیں پرورش محمد بڑی، اس کو بھی چھوڑا. کہ جنت کو پوری لے لوں، کہ جنت تو چھوٹی ہے پرورش محمد بڑی ہے، اس کو بھی نہیں لیں گے. پھر اس کے بعد کہ پوری کائنات پرورش محمد کے عوض میں مانوں، کہ نہیں یہ بھی چھوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں لیں گے. تو جب پوری کائنات پرورش محمد کے سامنے چھوٹی نظر آئی تو عرب کے عرب پتی نے کہ اے خالق یہ میرا احسان تجھ پر. ابھی بات نہیں ہوئی ہے، یہ میرا احسان تجھ پر. خالق پر احسان ہو گیا. اب وہ کیا ہوا؟ ذات باری تعالیٰ بے چین، میرا بندہ مجھ پر احسان، میرا بندہ مجھ پر احسان، بے قرار ہو گیا. اب آئیے ایک جملے کی مثال ہے وہ دینے جا رہا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ مثلا خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد آپ نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر آیا. جب ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا مثلا آپ کے والد کو، اور دیکھنے کے بعد جب وہ چلنے لگا تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے کے لیے. اس نے منع کر دیا، نہیں سرکار پیسے نہ دیجیے، خدا حافظ خدا حافظ. چلا گیا. آپ پر احسان کر گیا نہیں کر گیا؟ ہے نا. قسم خدا کی، قسم خدا کی، شرافت کا تقاضا اب آپ کی کیا ہے؟ بیدار ہو کے سنیے گا، قسم خدا کی بہت قیمتی 2 جملے آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اب اس کی آپ کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ جو وہ احسان کر گیا ہے، لفظ میرا سنیے گا، جملہ میرا سنیے، وہ جو احسان کر گیا ہے تو اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عید کا موقع ہو تو اس کے بچوں کے لیے مٹھائی لے جائے، اس کے بچوں کے لیے مٹھائی لے جائے. تو میں نے کہا یہ مٹھائی کیوں؟ کہ باپ کا احسان بچوں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. نہیں متوجہ ہوئے؟ ارے ابو طالب نے احسان کیا، خالق نے کہا اے ابو طالب تم نے احسان کیا، تم نہ مانگو، تمہارے بیٹے سے بٹواؤں گا، بہو کو خاتون جنت بناؤں گا، پوتوں کو جوانان جنت بناؤں گا. اب جنت تم کو نہیں آنا پڑے گا، جنت تمہارے در پہ آ جائے گی.
जन्नत में तुम्हें नहीं जाना है, जन्नत तुम्हारे दर पे आ गई, तुम्हारा बेटा बांटेगा, समझ गए? और तुम्हारे बहू खातून जन्नत होगी, तुम्हारे पोते जवानाने जन्नत होंगे। जन्नत को लाके रख दिया, समझ गए? इसीलिए जब ताना देने वालों ने मौलाए कायनात से कहा या अली अबू का फिन्नार, तो मेरे मौला ने क्या फरमाया? अना कसीमुन्नार। और किया आपने? नहीं सुना आपने? नहीं समझे? अरे एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम कीजिए, एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम कीजिए। उन्होंने कहा अली तुम्हारे बाप आग में हैं। मौला ने क्या फरमाया? क्या मैं जन्नत को बांटने वाला हूं? क्या मतलब था? मैं बांटने वाला हूं, अपने बाप को तो ले जाऊंगा, तुम अपने बाप की खैर मनाओ। और क्या आपने? बस एक जुमला शान अबू तालिब में कहता चलूं, एक जुमला और। जितने भी मुसलमान मिले आपको, खुली हुई हदीस बयान करने जा रहा हूं, खुली हुई। हर मस्जिद में जाइए, सारे कुरान सर पे रखवाइए और बताइए कि यतीम को अगर कोई पालेगा तो क्या रसूल ने फरमाया है? सरों पर कुरान रखवाइए, सारे मौलवी मिलकर जवाब देंगे कि अगर किसी ने यतीम को पाला तो पैगंबर ने फरमाया, इशारा यही है, पैगंबर ने फरमाया कि वो जन्नत में हमारे साथ होगा। और क्या आपने? अगर किसी ने यतीम को पाला तो पैगंबर फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ होगा, मेरे साथ होगा। तो अब तुम बताओ, अगर आम यतीम को पाले तो रसूल के साथ हो, और जो अब्दुल्ला के यतीम को पाले, बस अजीजों, बात बहुत आगे तक चली जाएगी। अब इंशाअल्लाह बखिया जो है वो कल आखिरी दिन, समझ गए? क्योंकि मंजिल, उस मंजिल तक आपको ले जाना है कि अगर आपने इन मजलिसों में तो आप दूसरों के बड़े बड़े आलिमों के सीने पर चढ़कर कील लगा सकते हैं, समझ गए? ये अंदाज आपका होना चाहिए। क्योंकि मुझे आज डर इस बात का है कि आपकी जज्बात में कि मैं बह न जाऊं और बीबी के बेटे का तस्करा कम ना हो जाए। और क्या, मैं नहीं चाहता, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है दिन, समझ गए? आज का दिन जो है वो बहुत है। और क्या, एक जुमला कह के बात को खत्म किए देता हूं, और वो जुमला क्या है? आज आपको जो पुरसा देना है वो बीबी को उनके बेटे का पुरसा देना है। कौन बेटा? अब्बास मेरा बेटा है। और एक जुमला कहूं, एक जुमला और कहूं। आज मैं इस यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं, जो वाक़यात और रिवायात हमारे सामने हैं कि जहां तज़किरे जनाब अबुल फज़ल अब्बास होता है वहां इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मौजूद होते हैं। जनाब अब्बास की शान, ज़ात, अज़मत किस मासूम ने नहीं फरमाया? सब ने कसीदा पढ़ा, हर एक ने कसीदा पढ़ा। क्या जनाब अब्बास कौन? मौला क्या कह रहे? कायनात जितनी किताबें हैं सबको खंगाल डालिए, अली ने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा, अली ने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा तो सिर्फ एक अब्बास को मांगा।
ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو فنون جنگ سے آراستہ ہو، جس کا فنون جنگ سے آراستہ کرنے کے بعد اس کو کربلا میں اپنی نیابت میں بھیجوں۔ 12 برس کا سن ہے، 10 12 11 ایسے ہی سن ہے۔ جنگ صفین جب جنگ ہوئی اس کے سلسلے میں کیا ملتا ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ جناب عباس سے متعلق بات ہے۔ جنگ صفین میں مولا کائنات نے جناب عباس کو بھیجا۔ اب دشمن نے دیکھا علی کو، پورا معاویہ کا لشکر دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جنگ کرنا مولا نے جناب عباس نے شروع کی۔ لفظ ایک ایک پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں، کوئی لفظ میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا ہوں، پڑھا ہوا ہوں۔ صرف ہاتھ ہلا تھا، قدم اور جسم ساکت تھا، صرف ہاتھ ہلا تھا اور دشمن واصل جہنم ہو رہے تھے۔ صرف ہاتھ ہلا تھا، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں آپ سے، صرف ہاتھ ہلا تھا، پورا جسم ساکت تھا عباس کے دم۔ جب یہ منظر کو دیکھا تو معاویہ کے لشکر والوں میں وہ خوف طاری ہوا کہ کون آیا ہے؟ علی آئے ہیں چہرے پہ نقاب لگا کے، یا کوئی فرشتہ آیا ہے؟ کون ہے؟ کوئی کہتا تھا علی ہیں، کوئی کہتا تھا محمد حنفیہ ہیں، کوئی کہتا تھا فرشتہ ہے۔ جب اس عالم کی جنگ کر رہے تھے میرے مولا جناب عباس، تو اس کے بعد جب جنگ کر رہے تھے کوئی نہیں آنے کے لیے تیار، تو ایک عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، اشعث، بہت بڑا پہلوان تھا۔ ایک دفعہ معاویہ نے کہا جاؤ، جانے کے بعد اس کا سر لے کے آؤ، دیکھو بگڑ گیا، کہتا کیا ہے؟ میری توہین کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں کتوں سے مقابلہ کرتا ہوں؟ کہا کتوں سے مقابلہ کرتے ہو؟ کہا میرا ریکارڈ ہے 10,000 سے اکیلے لوٹتا ہوں۔ میں محبت ابوالفضل عباس میں لفظ بڑھا نہیں رہا ہوں، جو لکھے ہیں دشمن نے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہا 10,000 سے وہ اکیلے مقابلہ کرتا تھا، کہا میرا مقابلہ 10,000 سے اکیلے ہوتا ہے، میں ان کے مقابلے میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ کہا میرے 7 بیٹے ہیں، 7 میں سے کسی ایک کو بھیج دو، سر لے آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کسی کو بھیجو، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو جو ہے شہید کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، 5ویں کو بھیجا، 6ٹھے کو بھیجا، 7ویں کو بھیجا۔ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، سب کو جناب عباس نے واصل جہنم، وہی انداز، ہاتھ ہلا ہے صرف، جسم زمین پر اس طریقے سے ثابت ہیں چٹان کی طرح، پورا جسم کچھ نہیں ہلتا ہے، جسم بھی نہیں ہلتا ہے، کسی پیر اور جسم بھی، یہی لفظ ہے کہ یہ کہا جائے پیر تھے جسم ہل نہیں، جسم بھی نہیں ہل رہا تھا۔ جناب عباس نے 7 کو، اب آپ بتائیے جس بہادر کے سامنے اس کے 7 بیٹوں کو مار دیا جائے، آنکھوں میں خون اتر آیا، گھوڑے پہ بیٹھا آیا، لیکن یہ علی کے سکھائے ہوئے فنون جنگ سے آراستہ تھے، اس نے آ کر حملہ کیا۔ جناب عباس نے ایک بار ایسا کیا، وہ اوپر سے لے کے اور زین تک برابر سے کٹ گیا۔ جیسے ہی اس کو مارا فوراً کہا جاؤ عباس کو بلا لاؤ، کہیں میرے بیٹے کے نظر نہ لگ جائے۔ جیسے ہی عباس میدان سے پلٹے، علی نے اٹھ کے تعظیم کی، زہرہ خود ہٹایا، زہرہ ہٹائی، بڑھ کر پیشانی پہ بوسہ لیا۔ میں سمجھتا ہوں علی نے عباس کی شجاعت کو دیکھ کر اطمینان کیا ہوگا، پروردگار کا شکر ادا کیا، پروردگارا جیسا میں نے چاہا تھا میرا بیٹا آمادہ ہو جائے، آج میں نے دیکھ لیا میرا بیٹا اب کربلا میں۔ جناب عباس کس شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ عزاداروں ایک جملہ کہوں آپ سے، جس طریقے سے بیٹے نے کربلا میں پانی بند کیا تھا نا، اسی طریقے سے صفین میں اس کے باپ نے بھی پانی بند کر دیا تھا۔ لیکن جب صفین میں پانی بند ہوا اور لوگوں نے آ کر شکایت کی مولا سے کہ مولا پانی بند کر دیا ہے معاویہ نے، تو پھر اس وقت مولا نے جناب عباس سے کہا تھا، امام حسین سے کہا تھا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ عزاداروں جناب عباس گئے، پانی لائے تھے، امام حسین گئے تھے، پانی لے کر آئے تھے۔ اب تم تصور کر کے بتاؤ جب کربلا میں الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہوگی،
عزاداران امام مظلوم، کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ایک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں جو آپ لوگ برابر سنتے ہیں، اور میں ڈیٹیل میں نہیں بات کر رہا ہوں. جناب عباس کی شجاعت کا اثر کیا تھا؟ دشمن تک خوف زدہ تھے، خوف زدہ تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی جناب عباس کے سامنے بول سکے، کسی کی ہمت نہیں تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب میدان کربلا میں امام حسین نے جناب عباس سے کچھ نہیں کہا. کہاں آئے تھے جناب امام حسین؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا. جب دشمن نے کہا یہاں میرے خیمے لگیں گے، تو اس وقت جناب عباس نے کہا کس کے مجال جو ہمارے خیموں کو ہٹائے. یہ جملہ عباس نے کہا تھا، حسین نے کچھ نہیں کہا تھا نا. ذاکروں سے ہی سنتے کیا ہوا تھا؟ حسین زینب کے پاس آئے تھے. زینب عباس کو غیظ آ گیا ہے، زینب عباس کو غیظ آ گیا ہے. دشمن چاہتا ہے وہاں لگے. جناب زینب نے عباس کو بلایا. عباس آ کے بیٹھے، شہزادی آپ نے بلایا. کہا بھائیا اگر دشمن چاہتا ہے کہ وہاں وہ خیمے لگائے تو ہم کہیں اور خیمے لگا لے. میرا دل کہتا ہے عباس نے خیمے تو ہٹا دیے ہوں گے، لیکن عباس کتنا روئے ہوں گے. جزاکم اللہ. امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، شہزادی فاطمہ کو پرسہ دینا جناب عباس کا. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا عزاداروں. اس کے بعد جناب عباس کس طریقے سے دشمن کانپ رہا. عزاداروں ایک نفسیاتی جملہ کہنے جا رہے ہیں، ایک نفسیاتی جملہ کہنے جا رہے ہیں. سچ بتاؤ تمہارے گھروں میں بچے ہیں نا؟ ہیں؟ اگر بچہ چچا سے مانوس ہوتا ہے تو پھر چچا سے اپنی فرمائش کرتا ہے. گھروں میں دیکھا ہوگا بچہ چچا سے جا کے فرمائش کرتا ہے، چچا سے خواہش کرتا ہے. تم بتاؤ آج تک تم دیکھ رہے ہو نا، کبھی علم کو اکیلے دیکھا؟ کبھی علم کو اکیلے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. جب علم کو دیکھا مشق سکینہ ساتھ میں ہے. اب محبت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا ہے. تم یہ بتاؤ کہ جب یہ چہیتی بھتیجی عباس کا دامن پکڑتی ہوگی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا پانی لا دیجئے، عباس پر کیا گزرتی ہوگی؟ اے عباس. کبھی رباب آ کے کہتی ہوگی عباس اصغر پہ آسا ہے. کربلا میں جملہ پھر سنیے گا، کربلا میں ہر ایک اپنا اور دشمن دونوں کی نگاہوں کا مرکز جناب عباس تھے. بیویاں دیکھتی تھیں عباس زندہ ہیں، ہماری چادر بچی رہے گی. دشمن دیکھتے تھے عباس زندہ ہیں، حسین کا سر نہیں لے پائیں گے. عزاداروں بس یہ وہ منزل ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ اب جناب عباس کی یہ عظمت. عزاداروں جناب عباس کس طریقے سے منزل کے اوپر ایک ایک لمحہ نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. اب آپ فکر کر کے بتائیے کہ ہر ایک اپنی خواہش کا اظہار جناب عباس سے. یہ تو بیویوں کی بات ہو گئی. اب شب عاشور آ جائیے. ایک چھوٹے چھوٹے جملے بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. شب عاشور حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن قین، یہ سب جناب عباس کو لیے ہوئے اس طریقے سے پہرا دیتے ہوئے لیے پشت خیمہ لے گئے. اس کے بعد حبیب نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا عباس تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ولادت کا سبب کیا ہے؟ عباس نے دیکھا، سمجھ گئے، انگڑائی لی، لجا میں فرس ٹوٹ گئی. اس کے بعد کہتے کیا جناب عباس؟ کہتا ہے حبیب ہماری تم شجاعت کو للکار رہے ہو، آقا حسین سے اجازت دلوا دو، صبح نہیں ہوگی دارالامارہ پہ حسینی پرچم لگا دوں گا. یہ ہے شجاعت جناب عباس.
بہادر کے لیے میدان میں نہ جانا مشکل ہے اور بزدل کے لیے میدان میں جانا مشکل ہے. جناب عباس اللہ اکبر کیا شجاعت کا، ہر ایک دیکھ رہا ہے. قاسم کا لاشا آ گیا، عباس نے کیسے صبر کیا، غور کریے. اور محمد کے لاشے آ گئے، عباس نے کیسے صبر کیا ہے. مسلم کے یتیم بچوں کے لاشے آ گئے، عباس نے کیسے صبر کیا. گود کے پالے ہوئے کو عباس لاشیں اٹھا رہے ہیں. عزادارو تم بتاؤ، اگر ذرا سی کسی کے پاس قوت ہوتی ہے تو تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں، لیکن یہ اطاعت امامت ہے، یہ فرما برداری امامت ہے. عباس سر نہیں بلند کرتے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں. یہ عظمت جناب عباس ہے، شجاعت ہے. اگر شجاعت ہوتی ہے تو قابو نہیں پا پاتے لوگ، لیکن عباس کی ذات وہ تھی جو غالب کل غالب کے بیٹے تھے. تو انہوں نے بھی کس طریقے سے غلبہ اپنی نفس کے اوپر کر کے رکھا تھا کہ قاسم کا لاشا دیکھ لیں گے، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ نہیں جائے گا. اور محمد کے لاشے دیکھ لیں گے، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ نہیں جائے گا. مسلم کے یتیم بچوں کو لاشے دیکھ لیں گے، لیکن ہاتھ قبضہ شمشیر پہ نہیں جائے گا. ایک وقت آیا کہ جب جناب عباس آئے، سر کو جھکائے ہوئے، آقا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو یہیں پر محبت کو دیکھیے گا، محبت کو، بھائی کی محبت کو دیکھیے گا. جیسے ہی کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے، حسین نے کیا جملہ کہا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک بھائی کیسے بھائی کو اجازت دے؟ ارے ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمر ہوتا ہے، اگر عباس کو اجازت دے دی تو کمر ٹوٹ جائے گی. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے بہت دھیمے سے کہا آقا سینے میں دل گھٹ رہا ہے، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری بھی کروں گا، وہیں علمداری ہوگی بس. جیسے ہی یہ دیکھا، اسی اسنا شہزادی سکینہ کی آواز، بچوں کی آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. حسین نے کہا عباس تم نے آواز کو سنا؟ کہا میں نے سنا، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. کہا اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عزاداروں مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے، اس لیے میں بہت اطمینان سے مصائب پڑھ رہا ہوں. میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. بیٹا ہے بی بی کا، مسلسل واقعات ہیں. جب بی بی نے فرمایا میرا بیٹا عباس ہے، حسین تو رسول کے بیٹے ہیں. عباس اجازت ملی، آئے در خیمہ پر، سکینہ مشق لاؤ، سکینہ مشق لاؤ. سکینہ جیسے ہی یہ صدا قیام حسینی میں گشت کی، بچے خوش ہو گئے اور زینب کا دل بیٹھ گیا. زینب کا دل بیٹھ گیا. آئیں کہا عباس تم میدان میں جا رہے ہو؟ کہا بی بی پانی لینے جا رہے ہیں. کہا جاؤ، ہم نہیں روکیں گے تمہیں، لیکن ہمارے پاس بیٹھو. تم ایک واقعہ تم سے بیان کر دوں. اپنے پاس بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد کہتی ہیں عباس میں چھوٹی سی تھی، کمسن تھی، بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی. بابا نے ایک دن میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. جب بازوؤں کے بوسے بابا لے رہے تھے تو میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا زینب اس میں رسی بندھے گی، تمہاری چادر چھینے گی. زینب کہنے لگی عباس ہم نے بابا سے سنا تھا، یقین تو تھا، لیکن سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس کی بہن کی چادر چھینے. لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، وہ وقت قریب آ گیا کہ سر سے چادر
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عباس، سکینہ نے مشکلہ کر دی، عباس نے علم میں مشق سکینہ کو باندھا۔ جب مشق سکینہ بند گئی، عباس خیمے سے باہر نکلے اور اس کے بعد حسین کے سامنے آئے۔ امام حسین نے عباس کو دیکھا، اس کے بعد عباس کو دیکھنے کے بعد عباس کے ہاتھ میں وہ علم تھا جو بدر میں علی کے پاس تھا، جو احد میں علی کے پاس تھا، جو خندق میں علی کے پاس تھا، جو خیبر میں علی کے پاس تھا، جس کے پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے انگلی پھیری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ۔ جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ۔ جاؤ عباس۔ عباس میدان کی طرف چلے، فرات کے اوپر 10,000 کا پہرا ہے، 10,000 سپاہی فرات کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ عباس ادھر چلے۔ عزادارو، اب نفسیاتی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی تو آپ سے کرتا چلوں۔ ایک بات بتائیے گا، جب عباس مشق سکینہ لے کے چلے گئے ہوں گے تو بچوں میں کیا ہوا ہوگا؟ بچوں میں کیا ہوا ہوگا؟ یہ نفسیاتی جملہ عزادارو، رو لینا، تصور کر کے رو لینا۔ بچوں میں ہوگا، سکینہ ہر بچے کو سمجھا رہی ہوں گی، اب رو کیوں رہے ہو؟ میرا چچا پانی لینے گیا ہے۔ رو نہیں، میرا چچا پانی لینے گیا ہے۔ رو نہیں، میرا چچا پانی لے گیا ہے۔ میرا چچا مجھ سے جو وعدہ کرتا ہے اس کو وفا کرتا ہے۔ میرا چچا پانی لائے گا، تم سب کو پانی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بہت اطمینان سے، رونے میں کمی نہیں، مصائب میں کمی میں نہیں کر رہا ہوں، رونے میں کوئی کمی نہیں۔ عزادارو، اب تصور کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی سکینہ کے پاس آتے ہوں گے، شہزادی آپ ہم کو بھی پانی دیجئے گا نا، آپ ہم کو بھی پانی دیجئے گا نا، آپ ہم کو بھی پانی دیجئے گا نا۔ سب کو تسلی دے رہی ہوں گی، دیکھو وہ میرا چچا جا رہا ہے، وہ میرا چچا جا رہا ہے، وہ علم دکھ رہا ہے میرا چچا لیے جا رہا ہے، وہ علم دکھ رہا ہے میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا ہے۔ فرات پر جا کر حملہ کیا، دشمنوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس نے جو پہلا حملہ کیا ہے 800 کو فنار کر دیا، 800 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لاشیں چھوڑ کر بھاگے، لاشوں کا انبار تھا۔ میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، جملے پڑھے ہوئے پڑھتا ہوں مصائب میں، یہ انبار لگا دیا، دشمن بھاگے، پھر اس کے بعد حملہ ہوا، پھر عباس نے سینکڑوں کو واصل جہنم پہنچایا، پھر اس کے بعد 7 حملے ہوئے، 7 دفعہ دشمن نے آ کر عباس پر حملہ کیا، پھر عباس نے سب کو مارا، اس کے بعد دشمن کو پیچھے بھگایا۔ 7 حملوں کے بعد اب علی کے شیر نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ علی کا شیر اب فرات پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ ترائی میں کس انداز سے بتلا رہے ہیں، آؤ دیکھو فرات پہ کس کے قبضہ ہے، آؤ دیکھو پانی پہ کس کے قبضہ ہے۔ عباس نے مشق ڈالی، عباس نے مشق کو ڈالا، مشق سکینہ کو بھر کر نکلے فرات سے۔ ادھر پسرے 7 گھوڑے پر بیٹھ کے خیمے سے اپنے باہر نکلا، کہا سپاہیو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک پیاسا جو ہے وہ کس طریقے سے پانی لے کر جا رہا ہے؟ اگر پانی مل گیا تو جنگ ممکن نہیں ہے۔ ارے چاروں طرف سے گھیرو، بس عزادارو، ایک شقی چھپا چونکہ حملہ کر دیا، دائنا بازو خلا۔ عباس نے علم کو سنبھالا، علم کو حسین دیکھ رہے ہیں، ہچکولا لگ گیا، حسین کا دل بیٹھا، علم پھر بلند ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو
تو جو 2 دقیقے مصاحب اور پڑھ لینے دیجئے قسم خدا کی. عزادارو علم جھکا, پھر اس کے بعد علم حسین کا دل کو اطمینان ہو گیا, پھر اس کے بعد دوسرے شقی نے چھپ کر پھر حملہ کیا, بایاں بازو بھی قلم ہوا. عزادارو دونوں بازو عباس کے قلم ہو چکے ہیں. عباس نے مشق کو دانتوں میں دبایا. اب ایک مقصد ہے عباس کا, جان بچانا مقصد نہیں ہے. عباس کو صرف قیام حسینی تک پانی پہنچا دے, قیام حسینی تک پانی پہنچ جائے, قیام حسینی تک پانی کو پہنچا دیا جائے. چونکہ عباس وفادار ہے نا, وفا کا تقاضا یہ تھا کہ وعدہ کر کے آئے ہیں پانی کو پہنچا دیا جائے. ایک تیر لگا, مشق سکینہ چھد گئی, عباس کا دل ٹوٹ گیا. عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا, ایک شقی نے چھپ کر گرز آہنی مارا. عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زین سے زمین کی طرف چلے. جزاکم اللہ, اللہ رحمت نازل کرے ان آنکھوں کے اوپر جن آنکھوں میں غم آل محمد میں آنسو بہ رہے ہیں. ابھی وہ جملے تو پڑھے ہی نہیں جن جملوں کو میرے مولا عباس نے پڑھنے کے لیے ذاکر کو نصیحت کی ہے. وہ بات تو میں نے آپ سے نہیں بیان کی نا. عزادارو ایک جملہ بہت احساس کریے گا اور اس جملے کو غور کریے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ, اور اس جملے کے لیے جو نصیحت کی, اس جملے کے لیے جناب عباس نے ذاکر سے کہا میری مصیبت تو بیان کر دیا کر. اس کا مطلب عباس کی کچھ ایسی اذیت ہوئی کہ عباس نے ذاکروں کو تاکید کر دی. اب میں اس جملے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. دیکھیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ دھکا دیجئے, جب گرنے لگے گا ہاتھوں کا سہارا لے لے گا, ہاتھوں کا سہارا لے گا. ایک شخص کے ہاتھوں کو باندھ دیجئے, اب جو دھکا دیجئے بے ساختہ گرے گا. عباس جب زین سے چلے ہاتھ دونوں کٹ گئے. میرے مولا پر کیا مصیبت, اے ذاکر بیان کر دیا کر, جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے سہارا لے لیا, لیکن جب عباس گرا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس عزادارو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے. اس واقعے کو جناب عباس اور امام حسین سے متعلق 2 جملوں میں اس واقعے کو بیان کیے دیتا ہوں. کل میں نے سنا, ابھی ہمارے جو ایک مرجع تھے آیت اللہ العظمیٰ سید الحکیم, ان سے ایک شخص نے بیان کیا, اور جو کل میں نے سنا وہ علاء الدین موسوی, ان کی زبان سے سنا. انہوں نے ان کے حوالے سے بتایا, مرجع اور متدین. یہ کہنے لگے کہ مجھ سے مرجع نے فرمایا, مرجع نے یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید الحکیم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا آج ہم نے ایک عجب خواب دیکھا. پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا جناب حبیب ابن مظاہر آئے اور بڑے مزمحل سے ہیں اور کچھ ندامت سی ان کی ہے, پریشان سے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, آپ کیوں اتنے نادم ہیں, کیوں اتنے مزمحل ہیں؟ تو جناب حبیب نے بتایا کہ جب بھی کوئی کربلا میں شہید ہوتا تھا, جب شہید ہوتا تھا, جیسے ہی شہید ہوا تو ویسے ہی پیغمبر اس کے سامنے جام آب پیش کرتے تھے, جام آب پیش کرتے تھے, اور پیغمبر اس کا استقبال کرتے تھے اور جام آب پیش کر کے پانی پلاتے تھے. کہنے لگا سب کو اسی طریقے سے پیغمبر نے شہادت کے بعد جام آب پیش کیا, پانی پلایا, لیکن جب عباس پہنچے, اب زداران امامت بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں, جب رسول پیش کرتے, جیسے ہی عباس پہنچے ان کے سامنے رسول آئے کہ عباس پانی پیو, رسول کو منع کر دیا, ہم پانی نہیں پئیں گے.
عزاداروں نہیں توجہ کی، عباس نے رسول کو منع کر دیا پانی نہیں پیئیں گے. پوچھا پانی کیوں نہ پیو گے؟ کہ میرا آقا پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ حبیب کہتے ہم کو بڑی ندامت ہے کہ ہمارا دوست پیاسا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. ادھر عباس زین سے زمین کی طرف آئے، آواز بلند کی، آقا سلام آخر قبول فرمائیے. حسین نے کمر کو پکڑا. میں نے کہا تھا نا بھائی کے جانے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی سے بھائی ہوتا ہے تو کمر مضبوط رہتی ہے. حسین نے کمر کو پکڑ لیا. جب کمر کو پکڑ لیا چلے آئے. آنے کے بعد عباس کے سرہانے پہنچے. جیسے ہی عباس کے سرہانے پہنچے، عباس کو دیکھا، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا. عباس نے اپنا سر ہٹا لیا، پھر سر کو زانوں پہ رکھا، پھر ہٹا لیا. پوچھا عباس تم سر کیوں ہٹائے لے رہے ہو؟ کہا آقا ہمارا سر تو آپ کے زانوں پہ آ گیا، لیکن اب جب آپ گھوڑے سے گریے گا تو آپ کا سر کون لے گا زانوں. اس کے بعد امام حسین کہتے بس پوری وصیت نہیں بنوں. ایک تمنا عباس کی، ایک تمنا مولا حسین کی، ایک تمنا دونوں کی. بس مجلس ختم. اس کے بعد ایک تمنا دونوں کی. اس کے بعد جناب عباس کہتے آقا میری ایک تمنا ہے. پوچھا عباس کیا تمہاری تمنا ہے؟ کہ آقا جب پیدا ہوا تھا میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی، جب آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا تب میں نے آنکھ کھولی تھی. تو کہا عباس میں تمہارے سامنے ہوں دیکھوں؟ کہ آقا آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، خون کو میں نے صاف کر دیا، تیر کو نکال دیا ہے، لیکن خون آنکھ میں جمع ہے، آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے. عزادارو تم نے بڑے آسانی سے جملہ سن لیا. اگر تمہاری آنکھ میں ایک ریزہ چلا جاتا ہے نا تو تمہارا ہاتھ آنکھوں پر چلا جاتا ہے. اب تصور کرو میرے مولا کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. بس مجلس ختم ہو گئی. حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے آقا کا دیدار کیا، آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا کو دیدار ہو گیا. بس جیسے ہی آقا کے دیدار ہوا حسین نے کہا عباس میری ایک تمنا پوری کر دو. مجلس ختم ہے بیویوں، عزاداروں مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد علم عباس ابھی برآمد ہوگا تو میں یا سکینہ یا عباس کی صدائے بلند کر کے عباس کو ماتم کر رہا ہے، سکینہ کو پرسا ان کے چچا کو دینا ہے. عزاداروں اس کے بعد عباس نے پوچھا آقا جلدی بتائیے کیا تمنا ہے، ایسا نہ ہو میری روح نکل جائے میں آپ کی تمنا نہ پوری کر پاؤں. حسین نے کہا عباس تم نے پوری زندگی مجھ کو آقا کہا، عزاداروں پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کہا. ارے ایک دفعہ بھیا کہہ کے پکارو. عباس نے مدینے کا رخ کیا. اے اماں تم نے منع کیا تھا، میں نے بھیا نہیں کہا. ایک دفعہ حکم امام ملا، عباس نے بھیا کہا، روح نکل گئی. علم لے کے اٹھے، خیمے کی طرف چلے. اب جو دے گا علمدار آ گیا، علمدار نہ آیا علم آ گیا. واپس واپس یا عباس یا سکینہ.